سامان کے ساتھ ہوتا ہے، پورے اسلحوں کے ساتھ ہوتا ہے، لشکر کہا گیا۔ اب کتنے لشکر شیطان کے ہیں وہ بتائے گا، بے شمار ہیں، جنود لائے گئے، جند کی جمع ہے، اور ساز و سامان کے ساتھ ہیں۔ اب ہم لوگوں کو کتنا محتاط رہنا اس بدماش سے۔ ایک تو لشکر ایک نہیں ہے، لشکر بہت سارے، اور لشکر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ساز و سامان ہو، بھٹکانے کے ہر طریقے کے ہتھیار، ساز و سامان، جنود۔ فرمایا گیا کہ یہ جنود جو جمع لایا گیا ہے، ایک تو لشکر بہت سارے ہیں، اور یہ لشکر کیسے ہیں؟ یہ انسانوں میں کے بھی ہیں اور جنوں میں کے بھی ہیں۔ جنوں میں کے بھی لشکر ہیں جو بہکاتے ہیں لوگوں کو، اور انسانوں میں بھی لشکر ہیں شیطان کے، ان کو بھی۔ عبداللہ ابن مبارک نے لکھا کہ بعض چیزیں انسان ایسی نکال لیتا ہے تو شیطان کو بھی تعجب ہوتا ہے، اچھا یہ چیز تو نے نکالی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے، یعنی بعض معاملات میں شیطان کو تعجب ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ تو نے یہ چیز ایجاد کر لی۔ قوم لوط، اس سے پہلے یہ گھنونا کام کسی نے نہیں کیا تھا، اللہ نے فرمایا ایسا کام کرتے ہو اللہ، تم ایسا کام کرتے ہو، یہ کام تو پچھلے لوگوں نے کیا ہی نہیں۔ گویا ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ انسانوں ہی کے تیر تھے۔ تو شیطان کو بھی حیرت ہوتی ہے، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے کام کرتا ہے انسان کہ شیطان کو بھی حیرت ہوتی ہے، ہاں بڑا اچھا پوائنٹ نکالا تو نے، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ تو شیاطین انس جو ہوتے ہیں نا، شیاطین جن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ شیاطین انس کو پہلے لاتا ہے، شیاطین جن کو بعد میں لاتا ہے، اس لیے کہ شیاطین جن دکھائی نہیں دیتے اور شیاطین انس دکھائی دیتے۔ چل ایسا دیکھو کتنے خطرناک ہے، اس لیے کہ دکھائی دیتے ہو تو دکھائی دیتے، تو خطرناک کون ہوا؟ دکھائی دینے والا، نہ کہ جو دکھائی نہ دے۔ وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ ایک نقطہ اور ملا کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہو وہ ابلیس کے لشکر میں سے ہے، اور جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا ہو وہ جنود اللہ میں سے ہے، اللہ کے لشکر میں سے۔ اللہ تو ایک جنود اللہ ہے اور ایک جنود ابلیس ہے۔ جو غلط کاموں کی طرف بلانے والے ہوں وہ جنود ابلیس ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانے والے ہوں، صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہوں، وہ جنود اللہ ہے۔ گویا کہ یہاں بھی دو گروپ ہو گئے، جنود اللہ اور جنود ابلیس۔ ایک بات اور بولتا ہوں، یہاں جنود الشیطان کیوں نہیں کہا گیا؟ جنود ابلیس کیوں کہا گیا؟ اس کا نام کیوں لیا گیا؟ ایسا کہتے ہیں جنود الشیطان، جنود الشیاطین، ابلیس کہا گیا۔ ابلیس بلس سے مشتق، بے لام سین، اس کے جو ہتھیار ہیں وہ مارتا نہیں ہے، آپ کی منڈی کاٹ دے، آپ کے ہاتھ کاٹ دے، آپ کو مارے، ایسا نہیں کرتا وہ۔ اس کے ساز و سامان جو ہیں، اسلحے، وہ بہکانے کے اسلحے ہیں۔ آدمی کو دیکھتا ہے کہ کس انداز سے بہکے گا یہ، بس وہ اسلحہ وہاں پہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کرتا ہے، یہ زبردستی نہیں کرتا ہے، بس یہ بری چیز کو اچھی کر کے بتاتا ہے، اور اس کے لیے تمام ہنر استعمال کرتا ہے۔ اللہ، اسی وجہ سے نام لایا گیا اس کا، وہ جنود ابلیس لایا گیا، نہ کہ شیطان۔ وہ جنود ابلیس اجمعون، سارے کے سارے، چاہے وہ شیاطین انس ہو شیاطین جن۔ آگے جو تاکید لائی گئی اجمعون کی اسی وجہ سے، اب ڈال دیے گئے سب۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ۔ اب جھگڑ رہے آپس میں، کون؟ یہ گمراہ ہونے والے، گمراہ کرنے والے، اور گمراہ ہونے کی وجہ سے جن کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی، یہ تینوں گروہ آپس میں جھگڑیں گے۔ اختصام، اختصام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈال دینا۔ ارے تو نے کیا ہے، میں نے کہا کیا، تو نے کیا ہے، میں نے کہا کیا، تو نے کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اختصام۔ اپنی ذمہ داری دوسرے کے سر پہ ڈال دینا، میں نے کہا کیا ہے، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ میں نے تم کو زبردستی تھوڑی اس راستے پر لا کر کھڑا کیا تھا، میں نے تو صرف تم کو بہکایا تھا، تم آیا کیوں ہے؟ تم کنویں میں کودے کیوں؟ تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ اب یہ جھگڑ رہے سب۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اختصام کا مطلب اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈال دینا، کہ ہمیں ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ لوموا انفسکم، اس کی تشریح اگر آپ کو دیکھنی، ٹائم نہیں ہے، تشریح اگر آپ دیکھنی ہے تو سورہ ابراہیم میں دیکھیے، جہاں ساری ذمہ داری شیطان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہاں میرے اوپر ڈال رہے ہو، میں نے تمہارے اوپر زور زبردستی شروع کی، وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تمہارے اوپر سلطان میں نے زور زبردستی تھوڑی کی تھی، میں نے تم کو بلایا تو تم آ گئے، عقل نہیں تھی، اللہ نے عقل دی تھی۔ تو اب دیکھو، عقل کو خراب کرنے والا یہی
لیکن یہ کہہ رہا اللہ نے تم کو عقل نہیں دی تھی. نکتہ یہ ملا کہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو صحیح سے استعمال کرو. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھ، کان، عقل، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. عقل دی تھی سوچنے کے لیے، یہ نہیں بیل کی طرح بھیڑ کی طرح کسی کے پیچھے چلے جاؤ. ایک بھیڑ جا رہی ہے، وہ ٹرین آ رہی ہے ادھر سے اور پٹری کے پیچھے پہنچ گئی. اب پیچھے والوں کو دیکھنا چاہیے نا، یہ کٹ جائے گی ہم لوگ بھی کٹ جائیں گے. چل لیں بھیڑ چل جس کو بھیڑ چال بولتے. تو وہ جنود ابلیس اجمعون قالوا هم فيها يختصمون. اب جھگڑ رہے، جھگڑنے کے بعد اعتراف کر لیتے. تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے. اعتراف کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی گمراہی کا اس وقت تک یقین نہیں کرتا اور اعتراف نہیں کرتا جب تک کہ کسی مصیبت سے دو چار نہ ہو جائے. اور سب سے بڑی مصیبت جہنم ہے، یہ اللہ کا غضب ہے، اور جنت یہ اللہ کی رحمت ہے. جنت اللہ کی رحمت اور جہنم اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ. ایک ہے گمراہی اور ایک ہے کھلی ہوئی گمراہی. یہ کھلی ہوئی گمراہی کیا ہے؟ یہ ضلال مبین کہا گیا، صرف ضلال نہیں کہا گیا. تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے. یہ تو ایک گمراہی ہوتا ہے، گمراہ ہو جانا. ایک کھلی گمراہی، یہ کھلی گمراہی کیا ہوتا ہے؟ صاف صاف جو نظر آ جائے. کیا آگے بتایا کہ کھلی گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ اذ نسویکم برب العالمین، ہم جن کی عبادت کرتے ان کو ہم نے رب العالمین کے برابر کر دیا تھا. دیکھو برابر کرنا، اگر پانی لینا ہے تو ڈول اور رسی کا وسیلہ ضروری ہے. چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ ضروری ہے. ارے بھئی یہ کس کی مثال دے رہے ہو؟ یہ مخلوق کی مثال ہے. تو خالق کو مخلوق کے برابر کیسے کر دے رہے ہو؟ فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ عرش پر مستوی ہے تو عرش بڑا یا چھوٹا ہے؟ اگر عرش بڑا ہے اللہ چھوٹا ہے نعوذ باللہ تو پھر اللہ اکبر نہیں رہا. اور اگر عرش چھوٹا ہے تو اللہ عرش پر نہیں ہوا. ابھی دیکھو یہ سب قیاسات ہیں. یہ خالق کو مخلوق کے برابر، ارے ایک نوکر ایک مالک کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، غلام ایک آقا کے برابر نہیں ہو سکتا، تو خالق مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم لوگ یہی کرتے تھے، اذ نسویکم برب العالمین، ہم رب العالمین کے برابر کرتے رہتے ہیں ان کو. جیسے اللہ سنتا ہے بابا بھی سنتے ہیں، اللہ جیسے مشکل کشا ہے یہ قبر والا بھی سنتا ہے. تو اللہ کے برابر کر دینا ہوا. یہ برابری طاعت کے اندر، تابعداری میں. یہ جو ہے برابری، یہ اطاعت میں، یہ برابری عبادت میں، یہ برابری محبت میں. جیسے اللہ سے محبت ایسے ان سے محبت، جیسے اللہ کی اطاعت ویسے ان کی اطاعت، جیسے اللہ کے بارے میں عقیدہ ویسے ان کا عقیدہ. یہی تو شرک ہے. اذ نسویکم برب العالمین، سب سے بڑی گمراہی ہے کہ گمراہی، اور سب سے بڑی گمراہی ہے کوئی اگر کہے کہ خالق اور اس طریقے کی مثالیں دے تو کہہ دینا کہ تم رب العالمین کے برابر کر رہے ہو. یہ تو گمراہی نہیں، کھلی ہوئی گمراہی ہے. ضلال مبین. اذ نسویکم برب العالمین. اب تین اعترافات ہوئے. ایک اعتراف تو ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یہ اعتراف کہ ہم نے رب العالمین کے برابر کر دیا دوسروں. اب تیسرا اعتراف، وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں گمراہ کر دیا مجرموں نے. یہ گمراہ کرنے والی ہے تیسرا گروپ ہے جو میں نے بتایا نہیں. ایک ہے عبادت کی جا رہی ہے جن کی، ایک ہے عبادت کرنے والے، ایک ہے ان کو عبادت پر لگانے والے. وہ مجرم کا، مجرم کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی ہے وہ کسی کو قتل کرتا ہے، مجرم ہے وہ. لیکن اس آدمی کو ایک آدمی نے پکڑ لیا ہے، پکڑے ہوئے ہے، اور دوسرا آدمی اس کو قتل کر رہا ہے. دونوں مجرم ہیں. بلکہ یہ کہو کہ جس نے پکڑا ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا مجرم ہے. اگر یہ پکڑتا نہیں تو بھاگ جاتا. ہاں تو یہ دونوں مجرم ہیں، اور یہ دونوں جرم ہیں، پکڑنا بھی اور مارنا بھی. اسی وجہ سے دنیاوی قانون بھی کہتا ہے کہ جس نے پکڑا اس کو بھی اندر ڈالو، اور جس نے قتل کیا اس کو بھی اندر ڈالو. تو وما اضلنا الا، ایک لفظ بڑا عجیب و غریب ہے. وما اضلنا الا المجرمون، گمراہ کرنے والے کون؟ صرف اور صرف مجرم. یہ مجرم انہوں نے ہم کو پکڑا، سمجھایا، اس وجہ سے ہم گمراہ. تو گمراہ یہ ہو شیطان جن، یہ جن کو گمراہ کیا یہ تو اور بڑا مجرم ہے. گمراہ کیسے ہوا؟ اللہ نے عقل نہیں دی تھی. وما اضلنا الا المجرمون. اب دیکھیں گے کوئی سفارشی ہے دنیا میں؟ تو بہت سارے سفارشی ہیں. چلو بلا لو بھائی، الٹی پلٹی سفارش کر دو، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو. کبھی بھی ناحق کی سفارش نہیں کرنا، اور حق کی تائید ہمیشہ کرتے رہنا. جی ہم لوگ نمازوں میں اگلی صف میں رہیں گے، روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے،
توفیق دے گا اللہ تو حج بھی کر کے آئیں گے. لیکن کتنی بڑی بڑی عبادتیں آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مصیبت میں ہے آپ اس کی مصیبت دور کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی دنیا میں کسی کی مصیبت دور کر دے تو اللہ حشر میں اس کی مصیبت دور کر دے. اتنی بڑی نیکیاں ہم لوگ کہاں لے رہے ہیں؟ وہ ایک روٹین ہے, چل رہے ہیں بیچارے ہم لوگ بیل کی طرح. بہت ساری چیزیں اور بھی. اب دیکھے گا وہ شافع اور دوست کو دیکھے گا. یہاں شافعین جمع لایا گیا اور صدیق واحد لایا گیا. دوست کے بارے میں ایک صدیق واحد ہے, اصدقہ نہیں لایا گیا. شافعین شافع کی جمع یہاں بتایا گیا کثرت الشفعاء, یعنی سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں. آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جائے, ذرا تھوڑا بول دیجئے میری طرف سے, تو سفارش کرنے والے بہت سے مل جائیں گے. اس وجہ سے صافعین کو جمع لایا گیا کہ سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں. ولا صدیق حمیم, دوست کو ایک لایا گیا, دوست بہت کم ملتے ہیں, اسی وجہ سے واحد لایا گیا. فرمایا گیا یہاں شافع بھی نہیں ہے کوئی اور کوئی دوست بھی نہیں ہے, اور وہ بھی ہر دوست دوستی کے لائق نہیں ہوتا. حمیم آگے لایا گیا, ولا صدیق حمیم, پکا دوست, خالص دوست. کیا کتاب ہے اللہ, ایک ایک لفظ حیرت زدہ کر دینے والا ہے, ڈرا دینے والا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں, حالانکہ سفارش کرنے والے بہت ہوتے ہیں. ولا صدیق حمیم, دوست تو بہت ہوتے ہیں. ولا حمیم, ایک تو دوستوں کی کمی ہے, اور دوست مل جائے تو حمیم بھی نہیں ہوتے کہ آپ کی مصیبت میں کام آ سکے. دوستی کائے کی دوستی ایسی, دوستی کا دم بھرتے ہو صدیق لیکن حمیم نہیں ہو تم. اللہ نے فرمایا دوست وہاں ہوں گے تو دوست تو کام آتا ہی ہے, لیکن زیادہ کام کون آتا ہے؟ جو خالص دوست ہو. تو اگر خالص دوست بھی ہوگا وہ بھی کام نہیں آئے گا. سفارش کرنے والے آپ کی سفارش کے لیے نہیں آئیں گے. کوئی گہرا دوست ہوگا, گہرا دوست بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. پھر تمنا کریں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ جملہ بہت قابل غور ہے. کاش ایک بار دنیا میں ہمیں لوٹا دیا جاتا تو ایمان والے بن جاتے, توحید والے بن جاتے. توحید کی قدر کرو. اللہ اکبر. تیسرے پارے کے آخر میں فرمایا گیا ملؤ الارض ذہبا, اگر ایمان کو اور توحید کو پوری دنیا بھر کا سونا دے کر بھی حاصل کرنا چاہو نہیں حاصل کر سکتے. قیامت کے دن بولے گا آدمی دنیا بھر کا سونا اللہ فرما رہا ہے اگر یہ دے دیں تو ایمان نہیں ملنے والا. تو گویا کہ ایمان کی اور توحید کی قدر و قیمت قرآن نے کیا سمجھائی ہے؟ زمین بھر کا سونا اور اسی کے مثل اور دے دیا جائے تب بھی ایمان کی دولت تمہیں نہیں مل سکتی. یہ ہے ایمان کی قدر و قیمت جو ہمارا آپ کو مل گئی ہے, فری میں مل گئی ہے. اس کی قدر کیجئے. اور خاص طور سے توحید, سبھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. اگر توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ان کے پاس. اس لیے کہ ایمانیات کی بنیاد, ایمانیت کی اساس توحید ہے, اور وہ اس توحید خالص. جیسے صدیق حمیم, توحید کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں لیکن توحید خالص بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.